شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ فرعون وہ بادشاہ تھا جو نہ صرف اللہ کا انکار کرنے والا تھا بلکہ خود بھی خدائی کا دعوے دار بن گیا تھا۔ انسان کی سب سے قریبی ساتھی اس کی بیوی ہوتی ہے، لیکن اس جھوٹی خدائی کے دعوے دار کی بیوی ہی اس کی منکر ہو گئی اور سچے اور حقیقی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز بھی ملتے رہیں۔ جیسے کہ اب سب جانتے ہیں کہ مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس کا نام ولید بن مصعب بن رجان تھا، اور اہل کتاب کی کتابوں میں اس کا نام قابوس بھی ذکر ہے۔ اس فرعون کے نجومیوں نے اس کو بتا دیا تھا کہ جلد ہی ایک ایسا نبی پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری اس بادشاہت اور سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ تو فرعون نے اس کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کو پکڑ پکڑ کر ذبح کروانا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو بڑی فکر لاحق ہو گئی کہ ایسا نہ ہو کہ فرعون کے کارندے آئیں اور میرے بچے کو بھی قتل کر دیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کی لہروں کے حوالے کرتے ہیں۔ والدہ نے بچے کو صندوق میں بند کر دیا اور دریا کی لہروں میں چھوڑ دیا۔ صندوق دریا کی لہروں پر تیرتا ہوا دوسرے کنارے پر جا پہنچا۔ دوسرے کنارے پر فرعون اپنی بیوی کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس نے جو ہی صندوق کو دیکھا تو فوراً غلام کو دوڑایا کہ صندوق پکڑ کے لاؤ۔ غلام بھاگتا ہوا گیا اور صندوق کو لے کر اس کے پاس آیا۔ فرعون نے جب صندوق کو کھولا تو اس کے اندر انتہائی خوبصورت، حسین اور جمیل بچہ تھا جو سکون کی حالت میں اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ فرعون نے اس کو دیکھا تو اس کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں جو میرے تخت و تاج کا دشمن بنے گا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن اس کی بیوی نے جو کہا وہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذُوهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ بے خبر تھے۔ اس پر فرعون نے کہا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہوگا، البتہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، اللہ رب العزت نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ نبوت ملی تو فرعون کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی، اور یہ حضرت آسیہ تھیں، جبکہ فرعون ایمان کی دولت سے محروم رہا۔ ہمارے پیارے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فرعون بھی اسی طرح اقرار کر لیتا جیسے اس کی بیوی نے کیا تھا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی اسی طرح ایمان کی دولت سے نواز دیتا جس سے اس کی بیوی کو ایمان نصیب فرمایا۔ کئی مرتبہ سینہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، کسی اللہ والے کے چہرے پر محبت کے ساتھ نظر ڈالنے سے ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کی محبت کی بدولت اللہ رب العزت کی محبت بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، بندہ اللہ کے محبین میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ سے اللہ کی محبت تو مانگتے ہیں مگر اللہ والوں کی محبت نہیں مانگتے۔ پیارے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے صرف اللہ کی محبت ہی نہیں مانگی بلکہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی محبت مانگی اس کے ساتھ اللہ والوں کی محبت بھی مانگی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث مبارک ہے اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں۔ ایک اور جگہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی جو صرف میری خاطر باہم محبت کرتے ہیں، میری خاطر باہم ملاقاتیں کرتے ہیں اور میری خاطر ہی ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی سچی محبت نصیب فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔